معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا آج کا موضوع نصاب میں شامل ایک نظم طلوع اسلام ہے، اور طلوع اسلام کے حوالے سے بھی اس سے قبل آپ نے جو ویڈیو لیکچر دیکھا اس میں اس کے کی میسیجز یعنی جو اس کے پیغامات ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم طلوع اسلام کی اسلوب کے حوالے سے کچھ اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ او لیولز اردو 3247 آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع ہونے والی یہ کتاب جو بک 2 کہلاتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 198 سے لے کر 212 تک اقبال کی نظم، اس کا متن اور اس کے تنقیدی نکات شامل ہیں، اور اس کتاب میں تمام تنقیدی نکات کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ نظم کے متن کے حوالے سے اور نظم کے اہم پیغامات کے حوالے سے، اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے جو گفتگو اس سے قبل ہوئی، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کے کچھ نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ یعنی پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے تعارف، نظم کا پس منظر، خاص طور پر جب جنگ عظیم اول کے بعد ترک خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، نظم کیوں کر لکھی گئی، اقبال کے سامنے کون سی اہم باتیں تھیں، اس کے اندر کیا پیغام ہے، اور اقبال نے اس نظم کے ذریعے ملت اسلامیہ کو کون سے اہم پیغامات دیے۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں: خودی کا تصور، یقین، شاہین، عالمی بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام بیداری وغیرہ بہت اہم باتیں ہیں جو اس سے قبل آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم کی اسلوب کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ادب یا وہ نظم سے ہو یا نثر سے، یعنی ادب پارے کے حوالے سے جو سوالات آتے ہیں اس کے 2 دائرے ہیں۔ یا تو اس ادب پارے کی میسیجز کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ اقبال کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ قوم کی بیداری کا کام لیا اقبال نے اس نظم کے ذریعے، یا اس نظم کے ذریعے سے جو ہے وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اتحاد کا پیغام دیا۔ اس طرح کی جو بھی باتیں سوال میں پوچھی جائیں اس کا تعلق کی میسیجز سے ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، نظم کے یا کسی بھی نثر پارے کے جائزے کے حوالے سے، تو اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے اسلوبیات کا جائزہ، سٹائل کے بارے میں بات کرنا۔ تو اسلوب کے حوالے سے بھی یہ نظم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اقبال کی حوالے سے جو سب سے اہم بات ہمیں کرنی چاہیے اس نظم کے حوالے سے، وہ اس نظم کا لب و لہجہ ہے، ٹون کیسی ہے۔ اقبال پرجوش انداز میں یہ جو مسلمانوں کو ان کی کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور امید کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، اس میں لب و لہجے کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو لب و لہجہ کیسا ہے اس نظم کا، اس کی زبان یا ڈکشن کیسی ہے، فارسی آمیز زبان یا تراکیب کا جو استعمال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں جو شعری صنعتیں ہیں، تشبیہات کا استعمال وہ کس انداز سے کیا گیا ہے، خاص طور پر استعارے کس قسم کے استعمال کیے ہیں اقبال نے۔ پوری نظم میں استعاروں کی بھرمار ہے، تو شعری صنعتوں کے حوالے سے استعاروں پر خاص طور پر زور دینا چاہیے۔ استعاروں کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے تلمیحات کا استعمال۔ ابھی ہم تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تلمیحات کے علاوہ جو اور پہلو اسلوب میں ہے اس میں ایک مبالغہ ہے۔ مبالغہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، ویسے تو غلو سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں
بڑھا چڑھا کر بات پیش کرنا یا جھوٹ سے کام لینا، مگر مبالغہ ایک شعری حوالے سے ایسی شعری صنعت ہے جس سے شعر میں حسن پیدا کیا جاتا ہے. تو اقبال نے مبالغے کا استعمال کس طرح کیا ہے اس نظم میں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اس نظم کا ماحول کیسا ہے، اس نظم کی سیٹنگ کس قسم کی ہے، کس ماحول میں یہ نظم لکھی گئی. جب ہم اسلوب کی بات کرتے ہیں تو نظم کے ماحول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. منظر کشی کس قسم کی ہے، یعنی جب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں تو کس قسم کے مناظر، کس قسم کا ماحول، یا اقبال کون کون سی ایسے سین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے مناظر ہماری نظروں کے سامنے پھر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اسلوب میں بات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ان باتوں کے بعد کس طرح اسلوب کے سوال کا اختتام کرنا چاہیے. آج یہ وہ پہلو ہیں جس کے حوالے سے طلوع اسلام پر گفتگو ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس نظم میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں اسلوب کی سطح پر کہ جس نے اقبال کی اس نظم کو ایک شہرۂ آفاق اور آفاقی نظم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا. اچھا، جب اسلوب پہ کام کرنا شروع کریں بچے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ابتدائی نکات ہیں اس کے بارے میں بچوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلوب پر جب کوئی بات تحریر کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے جو ابتدائی تاثر ہے نظم کا، کیونکہ عموماً بچے کیا کہتے ہیں، ایک بہت مشکل اسلوب ہے، آسانی سے یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی. اقبال کی اس نظم کی جو زبان ہے وہ ایک مشکل پسندی کا احساس دلاتی ہے. اور بلکہ تھوڑی سی اگر ہم پہلے ویڈیو لیکچر کی بات کریں جس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ نظم 9 بندوں پر مشتمل ہے، اس کے 9 اسٹینزا ہیں، اور 2 جو آخری کے بند ہیں اسے نصاب سے ہٹا دیا گیا، شامل نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 آخری کے جو بند تھے وہ خالصتاً فارسی زبان میں تھے. 7 بند کو نصاب میں شامل کیا گیا. اب اس 7 بند میں بھی اگر آپ متن کو دیکھیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو 3 ایسے مصرے ہیں جو مکمل فارسی میں ہیں. 3 مصرے جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں اس میں مکمل طور پر 3 مصرے فارسی میں ہیں. اور یہ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اقبال اس نظم میں اپنی فارسی دانی کا بھی کس طرح ثبوت دے رہے ہیں. جو لفظی تراکیب ہیں اس میں فارسی آمیز انداز ہیں. لفظی تراکیب، خاص طور پہ جو لفظی تراکیب استعمال کی ہیں اقبال نے، اس میں بہت زیادہ فارسی آمیز انداز اختیار کیا گیا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے اسلوب کو مشکل پسند اسلوب کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. تو اس تاثر کو ضرور لکھنا چاہیے. فارسی زبان کے الفاظ و تراکیب کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں اسلوب میں، ان باتوں کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ نظم کی روانی میں کوئی فرق نہیں آتا. تسلسل اور روانی کے ساتھ نظم آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو نظم کی روانی پہ بھی بات کرنی چاہیے. شاعرانہ زبان جس طرح کی استعمال کی اقبال نے اس نظم میں، وہ شاعرانہ زبان کس طرح سے نظم کو جو ہے وہ بلند مرتبہ عطا کر رہی ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جواب تحریر کرنا چاہیے اسلوب کا، اور اسلوب کے حوالے سے کون سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. تو اگر سوال اسلوب، شعری صنعتوں اور تراکیب، اقبال کے فارسی آمیز انداز یا اس طرح کی مختلف باتوں کے حوالے سے سوال ہے، تو نظم کے حوالے سے جواب کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بہت تیزی سے. نظم طلوع اسلام کا اسلوب اس لیے مشکل ہے کہ اس میں شاعر نے جگہ جگہ فارسی زبان کی تراکیب استعمال کی ہیں، کہیں تو پورے مصرے فارسی میں ہیں. اس مشکل اسلوب کے باوجود نظم میں شاعرانہ اظہار پر مشتمل بہت سی خوبیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. فارسی تراکیب بھی نظم کی روانی کو متاثر نہیں کر سکیں. اسی سبب نظم کے بہت سے مصرے اور اشعار ایسے ہیں جو گفتگو، تقریر اور تحریر میں آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی آپ مثال بھی دے سکتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اب آج کسی بھی تقریر کو اٹھا کے دیکھیں یا گفتگو میں دیکھیں، اس طرح کے اشعار استعمال کیے جاتے ہیں، باقاعدہ تقریر میں اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ فارسی آمیز انداز ہونے کے باوجود عوامی سطح پر کس قدر مقبول ہوئی، یہ اس نظم کی روانی اور تسلسل کا ثبوت ہے. آگے دیکھیں، یہ جو مثال میں نے دی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اس کو مثال دینے کے بعد لب و لہجے پہ آ جائیے. اب لب و لہجے پہ کیا بات کرنی چاہیے؟ لب و لہجہ یعنی ٹون، نظم کی ٹون کیسی ہے. اور ٹون میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں پس منظر بھی بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے جنگ عظیم اول کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا،
جنگ عظیم اول میں کس طریقے سے جرمنوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں جو ترک امپائر تھی، خلافت عثمانیہ، اوٹمن امپائر، اس کا جب خاتمہ ہو گیا تو مختلف جو اسلامی دنیا کے ممالک تھے وہ اس زمانے میں کیا سوچ رہے تھے، ان کی سوچ کیا تھی، اور پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں 1923 کے بعد ملنا شروع ہوئیں. اوٹمن امپائر کا خاتمہ ضرور ہو گیا، مگر اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکوں نے یہ جو مختلف محاذ تھے جنگ کے بعد، جنگ عظیم اول کے بعد، اس میں کامیابیاں سمیٹنا شروع کی. تو اقبال کس قدر پرجوش انداز میں ان کی مثالیں دیتے ہوئے اور موازنہ کرتے ہوئے ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ذرا سا سوئچ کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہمارا پس منظر ہے نظم کا، سیاسی پس منظر، تاریخی پس منظر، اس کو بتاتے ہوئے، اور اقبال کے لب و لہجے جو امید سے بھرپور ہیں، لب و لہجہ جو امید سے بھرپور ہے، جوش و جذبے سے بھرپور ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے، اس بات کی نشاندہی تھوڑا سا کانٹیکچول ریفرنس کے ساتھ کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اسی لیے خوشی سے بھرپور انداز، ناصحانہ انداز، امید اور جوش، یہ وہ چیزیں ہیں جو لب و لہجے میں ہونی چاہیے. آزادی کی تڑپ، اب کیسے لکھیں گے ان باتوں کو ذرا دیکھیے. اس نظم میں شاعر کا لب و لہجہ خوشی اور امید سے بھرپور ہے. اقبال تمام مسلمانوں کو اس خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا ہو سکے. وہ نوجوانوں میں جوش و امید پیدا کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. اب دیکھیں یہ جو شعر ہے، اس میں شکوہ ترکمانی کی بات ہو رہی ہے، ذہن ہندی کی بات ہو رہی ہے، نطق عربی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز سے مسلمان کس قدر اپنے آپ کو پرومیننٹ کر پائیں گے، اپنے آپ کو دکھا سکیں گے، اپنا اظہار کر پائیں گے، ان باتوں کی بات ہو رہی ہے. تو جوش ہے، ایک جذبہ ہے. اچھا، یہ جو خاص طور پہ جو شعر ہے نا کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی، تو یہ سب باتیں اس کی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. اور مختصر لکھا جائے لیکن ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہوئے ریفرنس ضرور ڈالا جائے. شعر کا ریفرنس جب ڈالتے ہیں تو اپنی بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اسلوب کی مثالیں دیتے ہوئے شعر کی مثالیں بھی لازمی دیں. اچھا، شعری صنعتوں کی طرف آتے ہیں. شعری صنعتیں کس طرح استعمال کی ہیں اس نظم میں اقبال نے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت سی صنعتیں جو ہیں، شعری صنعتیں اس نظم میں ہمیں ملتی ہیں. بھرپور اظہار ہے. شاعرانہ زبان جب استعمال کرتے ہیں اقبال تو اس میں بڑی مہارت دکھاتے ہیں، ماہرانہ انداز ہے. شاعرانہ زبان کا اظہار اقبال کے ہاں بہت مؤثر ہے، بہت افیکٹو ہے. اب ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے مؤثر بنانے کے لیے شعری صنعتوں سے کام لیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے انٹرو کا 2 جملہ 3 جملہ. کیسے؟ شاعر نے نظم کے تقاضوں سے انصاف کرتے ہوئے شاعرانہ زبان کو بڑی خوبی سے استعمال کیا. شاعرانہ زبان سے مراد ایسی زبان ہے جس میں شعری صنعتوں کو ماہرانہ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. شعری صنعتوں سے مراد تشبیہ، استعارہ، تلمیح، تجسیم وغیرہ اور اس طرح کی مبالغہ سب شامل کر لیں، یہ سب چیزیں ہیں. اقبال نے ان شعری صنعتوں کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے. اب استعارے کی مثال دیں. جو سب سے زیادہ بھرپور انداز اس نظم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اقبال کا استعاراتی انداز ہے. پوری نظم میں یہ انداز اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ موجود ہے. اچھا، استعاروں سے مراد کیا ہے؟ استعارے کہتے کسے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹافور، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میٹافور، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دے دینا، بالکل ہو بہو ویسے ہی قرار دے دینا، تشبیہ نہیں دینا کہ جیسا نہیں بلکہ بالکل وہی قرار دینا. مثلا اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا تو رستم ہے، تو رستم بنیادی طور پر بہادری کی علامت ہے، لیکن میں اس کو رستم ہی کہہ رہا ہوں. یا میں کہوں کہ یعنی چاند جیسا خوبصورت ہے، لیکن اگر میں کہوں میرا بیٹا تو چاند ہے، تو اب یہ جو چاند ہے یا رستم ہے یہ استعاراتی انداز ہے. تو اس نظم میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو اقبال نے بہت سے استعارے استعمال کیے ہیں. دن کو امید کا استعارہ قرار دیا، رات کو مایوسی یعنی سیاہی، ڈارکنس، تاریکی، یہ سب رات کا استعارہ ہے. بلبل چمن کوہ بیاباں مرغ چمن، اب بلبل یعنی نغمے سنانے والا یا جوش و جذبہ پیدا کرنے والا، چمن یعنی ملک جہاں ہم رہتے ہیں، وہ گھر جہاں ہم رہتے ہیں، وہ آشیانہ جہاں ہم رہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں دراصل اس لیے استعمال کی گئیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ میسج، وہ کی میسج، خاص طور پہ وہ خاص پیغام جو اقبال
اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچانا چاہتے تھے. تو استعاراتی انداز اختیار کرتے ہوئے اقبال نے بہت مؤثر انداز سے یہ پیغام پہنچایا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو بے شمار اشعار ایسے ملیں گے جو اقبال کے استعاروں کو یہاں پر بہت اچھی طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں. میں اگر 2-3 شعر کی مثال پہلے دے دوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تحریر لکھوں تو زیادہ مناسب ہوگا. مثلاً اگر اقبال اس نظم میں کہتے ہیں کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کم یابی. اب دیکھیں یہاں ایک فارسی مصرع ہے، ایک کیا ہے اردو کا مصرع ہے. میں نے کہا تھا نا کہ 3 مصرے کم از کم فارسی کے استعمال ہوئے ہیں، تو ایک مصرے کی مثال میں یہاں پر آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، یہ بلبل استعارہ ہے یہاں پر. اب وہ بلبل کون ہے؟ جو ترانے سنا رہا ہے، جو نغمے سنا رہا ہے. اب وہ رہنما بھی ہو سکتے ہیں اور قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب کیا ہے، اے قوم کے لوگوں، اے رہنماؤں، اگر تمہارے یعنی غنچوں میں، غنچہ کیا ہے یعنی جہاں تم رہتے ہو، جو ملک ہے تمہارا، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، یعنی اے بلبل اگر غنچوں میں تھوڑا بہت بھی اثر ہو رہا ہے، کوئی تمہاری آواز پر کان دھر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے تمہاری بات، تو پھر کیا کرو؟ اب وہ ایک ہدایت ہے وہاں پر کہ نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کم یابی، تو اپنے نغمے کی آواز کو اور تیز کر دو، اپنے نغمے کی آواز کو اور بڑھا دو، یعنی اپنے آزادی کے نغموں کی لے کو بڑھا دو تاکہ غنچوں پر وہ اثر تیزی سے شروع ہو جائے اور تیزی سے لوگ جو ہے اس آزادی کی تحریک میں شامل ہوتے چلے جائیں. تو یہ جو استعاراتی نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور شعر دیکھیے آپ کہ تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. تو اب تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، تو شاخسار یا آشیاں یا صحن چمن یہ سب استعارے ہیں جس میں ملک میں رہنے والے یا اس پورے سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تمام لوگ جس طریقے سے آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو رہے تھے، اقبال نے ان سب لوگوں کو استعاروں کے انداز میں پیش کیا. ایک اور جگہ کہا کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے. اب دیکھیں ایک بار اور اس بات کو غور سے دیکھیے کہ نوا پیرا ہو اے بلبل، یعنی اے بلبل، اے نغمہ سنانے والے، اپنے نغمے کی آواز کو اور تیز کر دے کہ ہو تیرے ترنم سے، یعنی اپنے ترنم کو اس قدر بڑھا دے کہ تیرے ترنم سے کیا ہو، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. اب دیکھیں کبوتر ایک کمزور سی چیز ہے، تو مسلمان استعاروں میں کیا بتا رہے ہیں اقبال؟ مسلمان قوم ایک کمزور سی قوم ہے جس کے پروں میں کوئی زور نہیں ہے. کبوتر کے تنے نازک یعنی جس کے پروں میں کوئی زور نہیں ہے لیکن اس کے اندر شاہین کا جگر، اونچی اڑان اڑنے والے پرندے کا جگر، یعنی اس کے اندر بہادری کے جذبات پیدا کر دے. کس طرح؟ اپنے نغموں کے ترنم کو، لے کو بڑھانے کے بعد. تو یہ وہ انداز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں. میں 10 مثالیں ایسی اس نظم سے پیش کر سکتا ہوں. میں آنے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی. تو اب یہ مثالیں بھی ہیں. یعنی جب ان سب اشعار کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال کے ہاں جو استعاراتی انداز ہے وہ بڑا مضبوط اور توانا ہے. اب اس کو لکھیں گے کیسے؟ ان باتوں کو کیسے لکھیں گے؟ استعارے سے مراد کسی ایک چیز کو دوسری چیز قرار دینا ہے. مثال کے طور پر دن سے مراد امید اور رات سے مراد مایوسی ہے. اقبال نے اس نظم میں بہت سے استعارے استعمال کیے ہیں. یہ استعارے ان کے سیاسی افکار کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. مثال کے طور پر بلبل، لالا، چمن، کوہ بیاباں، مرغ چمن وغیرہ. اور بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن چونکہ مختصر لکھنا ہے اس لیے مختصر انداز میں بات کی جائے. اس کے بعد نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. اب یہ ایک مثال دے دیں گے ہم 3-4 جملے لکھ کے تاکہ استعاروں کے حوالے سے جو ایگزامنر کے پاس پوائنٹس ہیں وہ مل جائیں ان کو. اس شعر میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں کہ بلبل یعنی پیغام لانے والے کا استعارہ ہے بلبل. اسی طرح دیے گئے مصرعے میں سحر جو ہے، اگلا جو میں شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سحر بھی ایک استعارہ ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اب خون 100,000 انجم، ذرا سا اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ خون 100,000 انجم یعنی سینکڑوں ستاروں کا خون ہوتا ہے تو پھر سحر پیدا ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر کب خون ہوتا ہے، کب ان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے؟ جب سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے. جب سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے تو ستارے اپنی زندگی کھو دیتے ہیں.
لیکن بنیادی طور پر وہ ایک امید کا پیغام لے کر آتی ہے، اور وہ امید کیا ہے کہ دن کی روشنی جو ہے وہ سحر ہونے کا، صبح کی سفیدی کا اعلان ہے۔ تو اب اس کو استعارے کے طور پہ کیسے استعمال کیا اقبال نے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے ہمیں تفصیل سے گریز کرتے ہوئے بہت سارے پہلو جو اس کے ہیں، بہت سے نکات ہیں، اسے لکھ دینا چاہیے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف آئیے آپ، تشبیہ کا کیسا استعمال کیا اقبال نے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے اس نظم کی کہ اقبال نے تشبیہات کو بھی بڑی خوبصورتی سے برتا ہے۔ نظم کے اندر بہت ساری تشبیہات ہیں، صورت خورشید یعنی سورج کی طرح، اسی طریقے سے شام و سحر کی تشبیہ بھی استعمال کی ہے بہت زیادہ اقبال نے۔ پھر روزمرہ زندگی کی بہت سی مثالیں تشبیہات کی اس میں ملتی ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو لکھیں گے کس طرح، بہت مختصر انداز میں، اس نظم میں اقبال نے متعدد مقامات پر تشبیہات کو بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے۔ تشبیہ سے مراد کسی ایک شے کو دوسری شے سے مشابہ قرار دینا ہے۔ تشبیہ میں عام طور پر الفاظ تشبیہ استعمال ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں مانند، جس طرح، جیسے، صورت، مثال وغیرہ۔ اقبال کے اس نظم سے تشبیہ کی مثالیں دیکھیے۔ اب کیسے مثالیں؟ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلیں۔ اب اس شعر میں صورت خورشید عروج و زوال کی تشبیہ ہے۔ اسی طرح دیے گئے مصرعے میں شام و شہر کی تشبیہ زندگی کے معمولات کی تشبیہ ہے۔ تو ان باتوں کو جب اقبال ایک اور انداز میں کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نکل کر حلقے شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد نیکسٹ اپنے جو موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تلمیحات۔ تلمیحات کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تلمیحات کی مثالیں۔ تلمیحات کی مثالیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں اس میں، اور وہ مثالیں جو ہیں وہ ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ کون سی مثالیں ہیں؟ وہ مثالیں جو ہم کسی تاریخی شخصیات کے حوالے سے، کسی تاریخی واقعے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو وہ مثالیں ہمیں اس نظم میں کافی دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا میں نے یہاں کچھ نام استعمال کیے ہیں، وہ نام کون سے ہیں؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے لیے، حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ وہ تاریخی شخصیات ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو تلمیح کے طور پر دیکھیں تو کیا لکھیں گے تلمیح میں؟ اس نظم میں اقبال نے بہت سی تلمیحات استعمال کی ہیں۔ تلمیح سے مراد کسی تاریخی، مذہبی واقعے یا شخصیت کی جانب اشارہ کرنا ہے، جیسا کہ اس نظم میں اقبال نے خلیل اللہ، حیدر، سلمان، ابراہیم، ابو ذر غفاری، سینا و فارابی وغیرہ جیسی تاریخی ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک آدھ مصرے کی مثال دے دیں، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ اسی طریقے سے وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ کچھ جنگی حالات کی بھی مثالیں ہیں، المانیوں کی، جرمنوں کی بھی مثالیں ہیں، کچھ جو ہے وہ مزید قدیم زمانے کے تاریخی واقعات کی بھی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک دو مثالیں دیتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اقبال کے یہاں نظم میں کہیں کہیں مبالغے کی فضا بھی ہے۔ مبالغہ غلو سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ یا بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا ہے۔ اقبال کی اس نظم میں کہیں کہیں مبالغہ آرائی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نظم کا ایک خاص مقصد تھا مسلمانوں کے اندر جوش و جذبے کو پیدا کرنا، تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہیں کہیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھیں تو مسلمانوں نے جو فتوحات اس زمانے میں حاصل کیں، جو کامیابیاں حاصل کیں، اور جس طریقے سے اقبال یہاں پر اس کو پیش کر رہے ہیں، تو کیا اس کا امپیکٹ اس طرح سے پڑا تھا جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مبالغے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی مبالغہ آرائی کی ضرورت تھی اس زمانے میں۔ مثلا کبوتر کو شاہین جیسا جگر پیدا کرنے کی مثالیں۔ اب کبوتر شاعری میں تو شاہین جیسی اڑان اڑ سکتا ہے، مگر حقیقت میں نہیں اڑ سکتا۔ مسلمانوں کے حالات کیا ایسے تھے کہ وہ شاہین جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر پاتے؟ لیکن اقبال یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تو نظم کا جو چونکہ زیادہ بڑا حصہ تاریخی اور سماجی حقائق پر مشتمل ہے، اس لیے کہیں کہیں اقبال نے مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے۔ مبالغے سے مراد بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے صنعت مبالغہ سے اس طرح کام لیتے ہیں اقبال۔ کس طرح کام لیتے ہیں؟ دیکھیے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اس طرح سے شعر کی مثالیں بھی دیں۔ مثالیں دینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس نظم کے ماحول کی طرف۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی اسلوب سے تعلق ہوتا ہے ماحول کا بھی، کس ماحول میں یہ نظم کہی جا رہی ہے۔
اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کا سیاسی اور سماجی پس منظر اپنی جگہ، نظم کے تاریخی حقائق اپنی جگہ، مگر نظم میں فطرت کا بہت زیادہ گہرا اظہار دکھائی دیتا ہے. فطرت سے بہت قریب ہے یہ نظم. دنیا میں جو نیچرل بیوٹی ہے، جو خاص طور پہ فطری حسن ہے، اقبال نے ان سارے نکات کو اپنی نظم میں لازمی پیش کیا ہے. بہت فطرت سے قریب معلوم ہوتی ہے یہ نظم. دنیا کی خوبصورتی کو بھی پیش کیا ہے. فطرت سے متعلقہ الفاظ بے شمار ملتے ہیں. اگر آپ ڈکشن کی بات کریں، لفظیات کی بات کریں، تو نظم میں فطرت سے متعلق بہت سے الفاظ ملتے ہیں. نیچر سے قریب ہونے کے، ماحول سے قریب ہونے کا پیغام اب کیسے استعمال کیا، دیکھیں کیسے لکھیں گے اس بات کو. نظم کے ماحول سے مراد وہ مناظر ہیں جو شاعر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ترتیب دیتے ہیں. انگریزی میں سیٹنگ بھی اسے کہا جاتا ہے. اس نظم کا ماحول فطرت سے قریب ہے. بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو فطرت یعنی نیچر کے ماحول کو پیش کرتے ہیں. مثلاً چمن، دریا، صبا، بلبل، شاہین، شاخسار اور اس طرح کی بے شمار الفاظ. آپ ایسی مثالیں دیں، اور مثالیں دینے کے بعد فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے اقبال نے نظم کے آغاز میں ہی جو کچھ کہا اس کی ایک مثال دے دیں. جیسے اقبال کس طریقے سے اس ماحول کو پیش کر رہے ہیں. دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دورے گراں خوابی. اب مسلمانوں کے تاریکی میں ڈوبے ہوئے زمانے کو، مسلمانوں کے خواب خرگوش کے مزے لینے کے زمانے کو، مسلمانوں کے سونے کے زمانے کو، یعنی وہ جو بے فکری کی زندگی ہے مسلمانوں کی جس میں کوئی احساس نہیں ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی. اب یہاں دیکھیں، صبح، ستارے، روشن اور تنک تابی یعنی ستاروں کی روشنی کا ماند ہو جانا. پھر افق، آفتاب، ٹھیک ہے، گراں خوابی. یہ سارے الفاظ جو ہیں نیچر کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان سیاسی اور سماجی حالات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو درپیش تھے. تو کیا خوبصورت انداز ہے. فطرت کے الفاظ یا نیچر کے الفاظ کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان حالات کی پیشکش کہ جو اس زمانے کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے درپیش تھے. اب یہاں پر بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں اقبال کہ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی. وہ جو میں نے اس سے پہلے بات بتائی تھی کہ یہ جو سورج کی تیز روشنی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ستارے جو ہے وہ مدھم ہوتے جا رہے ہیں اور تقریباً وہ اپنی روشنی کو کھوتے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظی میننگ تو یہی ہے، لیکن اگلے مصرے پہ جب اب آتے ہیں نا کہ افق سے آفتاب ابھرا، گیا دورے گراں خوابی، تو اب یہ جو تنک تابی کو گراں خوابی سے جوڑ کر کے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم کو جوڑ رہے ہیں. قوم کی جو حالت کی تبدیلی ہے، خاص طور پہ ان کی جو زوال کی کیفیت تھی اس میں جو ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں میں جو فطری طور پر اپنے حق کے لیے جاگنا اور خواب خرگوش سے جاگ کر کے اپنے لیے نئی راہوں کی تلاش میں نکل پڑنا، اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے حکمت عملی بنانا، یہ وہ باتیں ہیں جو اس شعر میں کی جا رہی ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی یعنی ستاروں کا مدھم ہونا، ان کا ڈوب جانا، ان کا تاریکی میں چلے جانا، ان کی روشنی کا کھونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بہت روشن دن، روشنی سے بھرپور وقت آ گیا ہے اور سونے کا زمانہ، خواب خرگوش میں مزے لینے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور جاگ کر کے اپنے لیے نئی راہوں کی تلاش کا زمانہ قریب آ گیا ہے. تو یہ ایک امید افزا فضا، ایک امید افزا ماحول، اور اس امید افزا ماحول کو پیش کرنے کے لیے نیچر کے الفاظ، اس کی مثالیں دیں. اس کے بعد منظر کشی کی طرف آتے ہیں. یہ سب اسلوبیات کا حصہ ہے. اقبال کے اسلوب میں منظر کشی کی بھی خاص اہمیت ہے. منظر کشی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک ماہر مصور کی طرح اقبال اس نظم میں بہت سی تصویریں بناتے ہیں. جیسے لگتا ہے کہ کوئی پینٹر ہے، کوئی فوٹوگرافر ہے جو بہت سارے ماحول کو ہمارے سامنے فوٹوگرافی کی شکل میں پیش کر رہا ہے. مناظر کی خوبصورت عکاسی اس نظم میں ہمیں ملتی ہے، مختلف مناظر کی عکاسی، اور اس کی کامیاب پیشکش اگر دیکھنی ہو تو نظم طلوع اسلام میں دیکھی جا سکتی ہے. کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو ہمارے منظر کشی کے معاملات کو اور زیادہ ابھر کر سامنے لے آتے ہیں. مثلاً جھپٹنا، ڈوبے، گرد راہ اور اس طرح کی جو لفظیات ہیں اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. یعنی جب ہم منظر کشی پہ لکھنا شروع کریں گے تو کیسے لکھیں گے؟ اقبال ماہر مصور کی طرح مختلف مناظر کی تصویریں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے پیغام کی معنویت کو چار چاند لگ جاتے ہیں. مناظر کی کامیاب پیشکش کا انحصار الفاظ کے ایسے استعمال پر ہے
جس سے پڑھنے والے کے ذہن و دل پر مختلف مناظر کی تصویریں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ عقاب، جھپٹنا، ستارے، خون شفق جیسے الفاظ آنکھوں کے سامنے ایسی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں جو شعر کے پیغام کو مؤثر بھی بناتے ہیں۔ عقابی شان سے جپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ اچھا، اب یہ خالی منظر کشی یہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اس نظم میں ہم دیکھتے ہیں، بے شمار ایسی باتیں۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر میں نظم کے چوتھے بند میں آؤں تو چوتھے بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ موازنہ کر رہے ہیں، قوموں کا موازنہ، یعنی ایک تو وہ موازنہ ہے جو تاریخ کا موازنہ ہے، تاریخ کے مختلف واقعات کا موازنہ ہے، جب مسلمان اپنی کامیابیوں کے عروج پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مختلف خلفۂ راشدین نے مختلف وقتوں میں اسلامی فکر اور اسلامی سلطنت کو فروغ دیا، تو اس کے حوالے سے جب اقبال کہتے ہیں کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، یہ باتیں تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد موجودہ حالات میں جو اقبال کے زمانے کے حالات تھے، اس زمانے کی جو منظر کشی تھی، خاص طور پر جنگ عظیم اول کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان حالات کی منظر کشی بھی اس نظم میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نظم میں اس چوتھے بند میں کہ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، اور تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ اب دیکھیں احرار ملت کس کی طرف اشارہ ہے، اور جادہ پیما اور کس تجمل کس کی طرف اشارہ ہے، ذرا اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد والا شعر خاص طور پہ دیکھیے، چوتھے ہی بند میں اس کے بعد والا شعر ہے۔ میں یہاں مثال نہیں دے رہا ہوں کہ ذرا کم مثالیں بچوں کو سکھائی جائیں، کیونکہ شعر یاد کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کم از کم ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں۔ کس طرح کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ اب دیکھیے، تورانی ترکوں کو کہہ رہے ہیں، المانی جرمنوں کو کہا جا رہا ہے، جرمنوں کو شکست ہوئی تھی، اور ترک جو ہے وہ اپنی آٹومن امپائر کے خاتمے کے باوجود ترک سلطنت دوبارہ سے قائم ہونے کے بعد یونان وغیرہ کو اس زمانے میں شکست دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 1922 میں یا 23 میں یونان کو، گریس کو شکست دی تھی ترکوں نے، یعنی شکست کھانے کے بعد، زوال کی کیفیت میں ڈوبنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترک اپنی شناخت کو پھر سے منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب اس جانب اشارہ ہے کہ بھئی اتنی طاقتور جرمن جو تھے، عالمی جنگ جب ہو گیا تو المانی جو ہے وہ پائندہ نہیں رہے، وہ زندہ نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے، مٹ گئے، دنیا کے سامنے کیا ہو گئے، دنیا کے سامنے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ان کے اوپر طرح طرح کی سیاسی پابندیاں لگائی گئیں، معاشی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ترکوں نے اپنی شناخت کو پھر سے زندہ رکھنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ تو اب کیسے کہہ رہے ہیں شعر میں کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان محکم تھا ان کے اندر کہ جس نے زندگی کو پھر سے ثبات دیا، زندگی کو پھر سے جو ہے ان کو جینے کا سلیقہ دیا۔ تو ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ یہاں پر منظر کشی کے ساتھ ساتھ موازنے کا انداز بھی ہے۔ اقبال دو قوموں کا موازنہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ زبان و بیان کی یہ بھی سطح بہت اہم ہے اور قابل توجہ ہے کہ آپ ایک موازنے کا انداز اس نظم میں پائیں گے، جرمنوں سے ترکوں کا موازنہ، اور یہ ایک جگہ مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ایسی آپ کو نظم میں مل جائیں گی۔ اگر آپ چھٹے بند میں آئیں گے تو پھر ایک دو مثالیں اور بھی اس میں مل سکتی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، آپ کو پتہ ہے کہ جرمنوں نے اس زمانے میں سب میرین ایجاد کر لیا تھا، اور سمندر کے اندر تیرنے والی جو مار کرنے والی، دشمنوں کا نشانہ بنانے والی جو سب میرین ہے، اس سے بڑی طاقتور قوم بن گئی تھی جرمن۔ تو اب کہہ رہے ہیں ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، اور تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ وہ جو موج کے تمانچے کھا رہے تھے کون ہے؟ اگین ترکوں کا جرمنوں سے موازنہ ہے۔ ترک جو موج یعنی ویوز کے تماچے کھا رہے تھے، اس میں بکھری ہوئی موجوں میں اپنی جو ہے اپنے وجود کو تلاش کر رہے تھے، وہ تو گوہر بن کر، سچے موتی بن کر نکلے اور دنیا میں اپنی شناخت اور اپنی اہمیت منوا لی۔ لیکن وہ جن کی ٹیکنالوجی اور جن کی
جنگی جو ہتھیار ہیں اس کی مثالیں دنیا دیتی تھی، وہ کیا ہوا؟ وہ دفن ہو گئے، مدفون ہو گئے۔ تو یہ موازنے کا انداز بھی بچوں کو بتایا جائے۔ میں نے یہاں نوٹ نہیں کیا کیونکہ 3-4 پوائنٹس ہی مقصود ہوتا ہے امتحان میں لکھنا، لیکن ہم یہاں بہت سی مثالیں دے رہے ہیں۔ تو موازنے کا انداز بھی ہمیں بتانا چاہیے، منظر کشی بتانی چاہیے، اور ان سب باتوں کے بعد جب ہم اختتام کی طرف آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اقبال کی نظمیں جو ہے اردو شاعری کو نئے تصورات اور نئے پیغام دینے کا سبب بنی۔ شاعری کا جو انہوں نے استعمال کیا وہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کا کام لیا، اسی لیے جو ان کا ڈکشن ہے، ان کی لفظیات ہیں، وہ پرشکوہ ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ان کے ہاں ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک امید ہے۔ ان سب باتوں کو اختتام میں شامل کرنے کے بعد آخری جملہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کا پیغام اسی لیے بہت اثر انگیز ہے۔ اور ان باتوں کو کیسے لکھنا چاہیے؟ یہاں پہ اس طرح 3 جملے میں لکھ دیں کہ غرض کہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے اردو شاعری کو نئے تصورات دیے، نیا انداز دیا، ان کی شاعری مسلمان نوجوانوں کی بیداری کا سبب بنی، اور انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انگیز پیغام چھوڑا۔ اس طرح سے بات کر کے اپنی گفتگو کا خاتمہ ہونا چاہیے، اپنے امتحان کا جواب لکھنا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو گفتگو کی وہ اسلوب کے حوالے سے کی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اسلوب کا جواب نظم کے حوالے سے کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ ایکسپیکٹڈ کوسچن کیا ہو سکتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں ڈالا ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کے نظم طلوع اسلام کا لب و لہجہ امید اور خوشی سے پر ہے، اس حوالے سے نظم کا جائزہ لیجیے۔ تو اب امید اور خوشی سے پر ہے لب و لہجہ، اس کی مثالیں، شعری صنعتوں کی مثالیں دیتے ہوئے دیں اور تفصیل سے اس کا جواب لکھیے۔ اسی طرح کیسے جواب لکھنا چاہیے، تھوڑا سا پس منظر لکھیں، اور پھر اسلوب میں لب و لہجہ، امید، یقین، نظم کے اشعار، حوالے، اختتام، یہ سب باتیں ضرور لکھی جائیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ، ممکنہ سوالات کیا ہو سکتا ہے؟ نظم طلوع اسلام کے پیغام کو واضح کرتے ہوئے اس نظم کا فنی و فکری تنقیدی جائزہ لکھیے۔ ٹھیک ہے نا، فنی، فکری اور تنقیدی جائزہ۔ تو مرکزی خیال تو اپنی جگہ آئے گئی، پیغام، امید، یقین، بھائی چارہ، شاہین جیسی اڑان اور خودی وغیرہ کو تو پیش کرنا ہی ہے آپ کو، کیونکہ پیغام کو واضح کرنے کا کہا ہے ایگزامنر نے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظم کے حوالے دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسلوب اور لب و لہجے پہ بھی بات کرنی ہے۔ فنی اور فکری جو جائزہ ہے وہ کس طرح لینا ہے؟ یہ جو تشبیہ، استعارہ، مبالغہ، تلمیح، اس کی مثالیں دے کر کے فنی اور فکری جائزہ لینا ہے۔ تو اس کوشچن میں فنی فکری جائزہ شعری صنعتوں کے ذریعے سے لیا جائے، اسلوب کا جائزہ لب و لہجے کے ذریعے سے لیا جائے، اور پیغام، امید، یقین، بھائی چارہ اور یہ سب جو مرکزی خیال ہے اس کے ذریعے سے اس پیغام کو واضح کیا جائے۔ تو 3 حصے اس جواب کے ہونے چاہیے۔ منظر کشی بھی کر سکتے ہیں، ماحول کو بھی پیش کر سکتے ہیں، اختتام بھی لکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور ممکنہ سوال، علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے، اس بیان کی روشنی میں نظم پر تبصرہ کیجیے۔ زیادہ تر حصہ کیا ہے اس میں؟ کانٹینٹ کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیغام، امید، یقین، بھائی چارہ، یہ سب تو آئے گا، مرکزی خیال آئے گا ہی، شاہین اور خودی کے حوالے سے بھی باتیں کی جائیں گی، یہ سب باتیں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو شاندار ماضی گزرا ہے، ان کے اسلاف کے کارنامے ہیں، ان سب باتوں کو بھی پیش کرنا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے اسلوب کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ شعری صنعتوں کی بھی مثالیں دینی کہ شعری صنعتیں اسی عظمت رفتہ کو دکھانے کے لیے اقبال نے استعمال کی، یعنی کہاں اس نے خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، تو کس طرح تلمیح کا استعمال کر کے اور خلیل اللہ کی قوم یا مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، استعاروں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، مبالغے سے کیسے کام لے رہے ہیں، ان باتوں کو جوڑنا ہے شاعرانہ عظمت کی دلیل کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر منظر کشی اور ماحول کے بعد اختتام لکھ دینا ہے۔ ممکنہ سوالات میں ذرا سا نوعیت بدل جاتی ہے، پڑھتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں لیکن لکھتے ہیں اتنا ہی ہے جتنا سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، نظم طلوع اسلام دنیا اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل ہے، اس بیان پر رائے دیتے ہوئے اقبال کے اسلوب کا جائزہ لیجیے۔ تو اب یہاں پر اقبال کے اسلوب کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ 2017 میں جو سوال آیا دیکھیے، نظم طلوع اسلام اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے، اقبال کی خصوصیات کلام کو سامنے رکھتے ہوئے نظم پر بحث کیجیے۔ نیکسٹ کوشچن کیا آیا کہ کیا طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی؟ نظم کی روشنی میں جواب تحریر کیجیے۔ 2013 میں یہ سوال آیا۔ اس طریقے سے مختلف جو سالوں میں سوالات آئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کو جواب لکھنا چاہیے۔ اس سے قبل والی جو ویڈیو ہے کانٹینٹ کے حوالے سے، کی میسیجز کے حوالے سے، نظم کے بنیادی پیغام کے حوالے سے، اس کو بھی دیکھیے۔ آج جو ہم نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے اسلوب کے حوالے سے، اس کو بھی سامنے رکھیے اور مختلف انداز میں جواب لکھنا سیکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو باتیں جانتے ہیں سب ایک جواب میں لکھ دیں، اسپیس کی کمی ہوتی ہے، لائنیں محدود ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 350 ورڈز میں جواب لکھنا ہے، صرف اضافی صفحہ 2 ہوتا ہے 3 سوال کے لیے، تو اگر اضافی صفحے استعمال کریں واضح طور پر نمبر ڈالنے کے بعد تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔
حوالے ضرور لکھیں، شعری حوالوں سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، لہٰذا سوال کے بنیادی نکات کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیجئے کہ کون کون سی باتیں آپ کو شامل کرنی ہیں، اس میں کون کون سی باتوں سے احتراز کرنا ہے، بچنا ہے، اور ایک اچھا جواب جو ہے لکھنے کے لیے تھوڑی مشق کرنی چاہیے۔ تو ان سب باتوں کو کرنے کے بعد اقبال کے اسلوب کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کو کیسے آپ لکھیں گے؟ نظم الاسلام دنیا اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل ہے، اس بیان پر رائے دیتے ہوئے اقبال کے اسلوب کا جائزہ لکھیے۔ کون کون سی باتیں لکھنی چاہیے؟ تعارف تھوڑا سا لکھ دیا، نظم کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیا، سیاسی اور تاریخی پس منظر، اور اسلامی ممالک کی جدوجہد کا تھوڑا سا ذکر کیا، اس کے بعد مرکزی خیال بھی تھوڑا سا لکھ دیا، اس کے بعد اسلوب میں لب و لہجے پر بہت زور دیا، کیونکہ ان ساری باتوں کی وجہ سے اقبال کا لب و لہجہ بالکل تبدیل ہے، امید اور جوش سے بھرا ہوا ہے، اس پر ذرا جم کے بات کی، کچھ شعری صنعتوں پہ بات کی، منظر کشی پہ بات کی، تھوڑا سا اس نظم کا ماحول بتایا، اور پھر اختتام لکھا۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو اس سوال کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے اختتام کرتے ہوئے مضمون کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر ایک سوال یہ آ جائے کہ نظم الاسلام اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے، اقبال کے خصوصیات کلام کو سامنے رکھتے ہوئے نظم پر بحث کیجیے، 2017 کا سوال، تو کیسے لکھیں گے آپ؟ تعارف لکھیں گے، مرکزی خیال میں ان کے سیاسی افکار موجود ہیں وہ ضرور بتا دیں گے، پیغام بیداری، امید، یقین، بھائی چارہ، شاہین جیسی اڑان اور خودی وغیرہ کے بارے میں مختصراً جائزہ لیں گے، اور پھر اسلوب اور لب و لہجہ اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شعری صنعتوں کو بھی ضرور پیش کریں گے، تشبیہ، استعارہ، ان میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کیسے کام لیا انہوں نے، منظر کشی، ماحول، تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں لکھ کر کے اپنا جواب مکمل کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، کیا طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی؟ نظم کی روشنی میں جواب تحریر کیجیے، 2013 میں سوال آیا۔ اگین تھوڑا سا نظم کا تعارف، نظم کا پس منظر، پیغام بیداری کی بات کیجیے، کیونکہ مردہ جسم میں نئی روح پھونکنے کا سبب اس بیداری کے پیغام کی وجہ سے، امید کا پیغام کیا ہے وہ بتائیے، یقین کا پیغام کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے، عالمی بھائی چارے کے بارے میں بتائیے، نظم کے اشعار کے حوالے ضرور دیجیے، اور پھر اس کا اختتام کیجیے۔ اس میں اسلوب نہ بھی لکھیں گے تو چل جائے گا، کیونکہ خالصتاً کی میسج کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے جواب کو مکمل کریں گے، اور جواب مکمل کرنے کے بعد جب آپ اپنے کام کو ایک بار غور سے دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ کمی نظر آئے اس کو ایڈ کیجئے، لائنوں کے باہر مت لکھیے، لائنوں کے اندر رہ کے لکھیے، اضافی بات کوئی لکھنی ہو تو اضافی صفحہ استعمال کیجئے، لیکن الفاظ کو کفایت شعاری سے استعمال کیجئے، شعر کے حوالے درست دیجئے، کم سے کم ایک جواب میں 4، 5 یا کم از کم 3 شعر ضرور مثال کے طور پر استعمال کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کا ایک عمدہ جواب ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے اقبال کے اسلوب کے حوالے سے آپ کو کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس سلسلے کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔